بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے۔ تمام بیٹوں سے زیادہ عزیز تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کی آنکھوں کے نور تھے اور ان کے دل کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت عبداللہ شکل و صورت اور اخلاق و کردار میں حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے وہ حسن و خوبی کے پیکر تھے۔ جمال و سیرت، کمال و سیرت کے آئینہ دار تھے اور عفت و پارسائی کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ قریش نے اپنے زمانے کے سب سے خوب رو نوجوان حضرت عبداللہ ہی تھے۔ حضرت عبداللہ کی حسن و جمال کی تمام قریش میں بہت شہرت تھی اور قربانی اور فدیہ کا واقعہ ان کی مزید شہرت کا سبب بن گیا تھا۔ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال فریفہ تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبد المطلب کو اپنے اس خوبصورت بیٹے کے لیے ایک ایسی دلہن کی تلاش تھی جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور پارسائی میں بھی ممتاز منفرد ہو۔ ملک شام کی یہودی چند علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ ضرور یہی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت عبداللہ کے دشمن بن کر ان کی جان کی در پہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس نیت میں جنگل میں گاٹ لگائے بیٹھی تھی کہ حضرت عبداللہ کی جان لے لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں حضرت عبداللہ کو اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی والد حضرت وہاب بن عبد مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوا جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے زیر ہوئے اور اس پر حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ سے دور کرنے لگے۔ وہاب بن عبد المناف کے دل میں حضرت عبداللہ کے لیے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب سے ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ حضرت عبد المطلب اب یہی چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کرتے۔ اس سلسلے میں قبیلہ قریش کی بہت سے خاندانی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن حضرت عبداللہ کی اپنی دلی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح حضرت عبداللہ کا رشتہ وہاب بن عبد المناف کی بیٹی بی بی آمنہ کے ساتھ طے ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش تھی وہ ساری صفات اور خوبیاں حضرت بی بی آمنہ بنت وہب کے اندر موجود تھی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو بخوبی منظور کر لیا۔ منقول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بنی سعد کی ایک عورت کے سامنے گزرے جو کہانی میں محل تھی اور خوب مالدار تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کے پاس کھڑی تھی۔ جب اس کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو آپ کے حسن جمال پر سلیقہ ہو گئی اور کہنے لگی، 100 اونٹ جو تم پر فدا کیے گئے میرے ذمہ ہیں، میں پیش کر دوں گی۔ لیکن حضرت عبداللہ انکار کر کے آگے نکل گئے۔ اس طرح بہت سی عورتوں نے پیشکش کی اور اپنے مال و دولت سے ورگلانا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ نے سب کو انکار کر دیا۔ چنانچہ 24 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہوا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہو گیا۔ اب ان کی اہلیہ بی بی آمنہ امانت دار نور محمدی بن چکی تھی۔ پھر جب دوبارہ حضرت عبداللہ اس عورت کے سامنے گزرے تو وہ عورت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پا سکی اور کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں اور میں تو اس نور مبارک کی طلبگار تھی جو تمہاری پیشانی میں موجود تھا۔ اب وہ کسی اور کے نصیب میں چلا گیا۔ شادی کے 2 مہینے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجورے لینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ آیات کے مطابق تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سے واپسی کے موقع پر راستے میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے اور یہ قافلہ جب مدینے کی حدود میں پہنچا تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ مزید
مزید سفر جاری نہ رکھنے کے قابل رہے اور مدینہ میں ہی اپنے والد کے ننال بنو عدی بن نجار کے ہاں رک گئے۔ جب قافلہ انہیں چھوڑ کر آگے منزل کی طرف روانہ ہو گیا، مدینہ میں اپنے والد کے ننال بنو عدی بن نجار کے قیام کے دوران حضرت عبداللہ 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دارالنابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر حضرت عبدالمطلب کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ انتہائی پریشان ہوئے اور فکر مند ہو گئے اور فوراً خبر گیری کی غرض سے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ حارث انتہائی جلدی کے ساتھ یہ سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں مدینہ کے محلے دار اور نابغہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہوئے اور فوراً ہی مکہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ مکہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ حضرت عبداللہ کی وفات سن کر سارے خاندان پر لال طاری ہو گیا۔ خود بی بی آمنہ اپنے مرحوم شوہر کی وفات پر ایسے پرسوز اشعار کہا کرتی تھی جنہیں سن کر ہر آنکھ رو پڑتی تھی۔ انتقال کے وقت حضرت عبدالمطلب کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مادر پریم میں ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں تھی کہ دنیا میں جب یہ عظیم المرتبہ شخص تشریف لائے تو کوئی ان کی قدر و منزلت کی برابری نہ کر سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، میں اس کا حامی اور نگہبان ہوں۔ حضرت عبداللہ کے ترکے میں ایک لونڈی تھی جن کا لقب ام ایمن تھا اور ان کا نام برکہ تھا۔ کچھ اونٹ اور بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی، کپڑے پہناتی اور پرورش کی تمام ضروریات پوری کرتی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کے دل جوئی فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب ترین غلام حضرت زید بن حارث سے ان کا نکاح کر دیا اور ان سے ان کا بیٹا حضرت اسامہ پیدا ہوا۔ تو محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔